عنہ سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسے تصوف کے قائل ہیں کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے اخذ کیا گیا ہو۔ جو آج تصوف کی تشریحات کی جا رہی ہیں کہ معاذ اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا صوفی ہے کہ جس کے بال لمبے ہوں اور اس کی کبھی 6 ماہ تک وہ نہانے کے قریب نہ گیا ہو، یعنی جتنے گندے اور میل کچیل والی صورتحال ہوگی اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بہت بڑا درویش ہے۔ لیکن حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تصوف اپنے مریدین تک پہنچایا اور اپنے سننے والوں کو جس تصوف کا درس دیا، اس میں واضح طور پر یہ لفظ الفتح الربانی میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الزم ما جاء بہ الرسول، کہ اے میرے مریدین، اے میرے سامعین، اس چیز کو لازم پکڑو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے۔ الزم ما جاء بہ الرسول، جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے اسے لازم پکڑو۔ اور لے کر کیا آئے؟ فرمایا هو الکتاب والسنہ، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت ہے، فرمایا اس کو لازم پکڑو۔ فرماتے فَإِنَّ مَن تَرَكَهُمَا تَزَنْدَقَ، فرمایا جو بندہ ان دونوں کو ترک کر دے وہ بندہ زندیق تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جو کتاب اللہ پر بھی عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر بھی چلنے والا ہو۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا تارک بھی، فرمایا وہ ولی نہیں۔ ولایت کا سب سے پہلا نصاب اور سب سے پہلا سبق تصوف کا یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ پر بھی عمل کرے، رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل کرے۔ آگے فرماتے ہیں اساس الامر الاسلام، فرمایا کہ پورے معاملے کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے۔ آج لوگ یہاں تک چلے گئے کہ جن سے نوری علم کے لحاظ سے مسائل نہ حل ہوں وہ مسائل حل کروانے کے لیے آج یعنی عیسائیوں تک چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں پورے معاملے کی اصل اسلام ہے۔ اسلام اگر نہ ہو تو بندہ بھلا پانی پہ چل کے دکھا دے، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت میں سب سے پہلا معاملہ اسلام ہے۔ الاسلام اساس الامر الاسلام ثم الایمان، سب سے پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ اس کا جو ظاہر ہے وہ مسلمانوں والا ہو، ظاہر اسلام کے تابع ہو، اس کا جو ظاہری حلیہ ہے یہ اسلام کے مطابق ہو۔ ثم الایمان، پھر ظاہر ہی نہیں، ایمان کا مطلب یہ ہے اس کا جو باطن ہے یہ بھی ظاہر کے مطابق ہو جائے۔ لوگوں کو تو کہے کہ نماز پڑھو لیکن خود عمل نہیں، فرمایا کہ وہ بندہ بھی کامل مومن نہیں۔ مومن وہ ہے کہ جس کا قول اور فعل اس کا اس کے قول کے مطابق ہو جائے، اس کا باطن اس کے ظاہر کے مطابق ہو جائے۔ آج بندہ اپنے ظاہر کو تو سنوارتا ہے، ظاہر کو تو ستھرا کرتا ہے، لیکن باطن سنوارنے کی طرف توجہ نہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں پہلے اپنا ظاہر بہتر بنائے پھر اپنے باطن کو سنوارے۔ ثم الایمان، اپنے دل کو سنوارے، اپنے باطن کو اپنے ظاہر کے مطابق کرے۔ پھر فرماتے ہیں ثم العمل بکتاب اللہ وشریعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب باطن بھی اس کا ظاہر کے مطابق ہو جائے پھر وہ رب ذوالجلال کی کتاب پر عمل کرے، وشریعت رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے۔ اب یہاں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اسلام پھر ایمان اور اس کے بعد عمل کو بھی ضروری قرار دیا۔ آج جو لوگ کہیں کہ آپ کے جناب پیر صاحب تو کہا جائے نا کہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں وہ
مریدوں کے سامنے نہیں، ان کی نماز تو یہاں ہوتی نہیں، وہ مکے میں پڑھتے ہیں۔ یعنی اس انداز میں کہ نماز سے بھی دور، روزے سے بھی دور، بھئی یہ وہ روزے نہیں رکھتے جو ہم رکھتے ہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں کئی سالوں کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس انداز میں وہ جاہل مرید بھی اپنے اس انداز میں پیر کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بظاہر شریعت کے تارک ہیں۔ تو حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام اور ایمان کے بعد عمل بھی ضروری ہے۔ وہ فرقہ اور ہے جو کہے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو کہے کہ بس اسلام ضروری ہے، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، ضروری یہی ضروری ہے، عمل اس کے لیے ضروری نہیں، فرمایا اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام لانے کے بعد، پھر ایمان کے بعد، پھر عمل جو ہے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ مومن قرار نہیں پاتا۔ فرمایا کہ جو بندہ شریعت کا تارک ہو وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، رب